میری بات کو کاٹنے کی کوشش کی کہ جی اگر ابو بکر و عمر کو خلافت علیحدہ نہیں کیا جا سکتا تو تحریک ختم نبوت میں پاکستان میں یہ منوانے میں کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس وقت ان کو ساتھ کیوں لیا تھا جو ابو بکر کو نہیں مانتے؟ اگر ابو بکر و عمر ان کا حصہ ہے، اگر ختم نبوت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس کے بغیر ختم نبوت کا مضمون پورا نہیں ہوتا، تو پھر اس وقت ان کو ساتھ کیوں لیا تھا؟ بات میں ادبی طور پر کہہ جاؤں گا، شاید سارے نہ سمجھ سکے کہ بھائی بات کہیں کہ ہم نے لیا تھا یا وہ خود ساتھ چلے تھے، وہ خود ساتھ ختم نبوت ایمان سب کا ہے۔ تو اگر اس وقت وہ لوگ جو اگر ان کو نہیں مانتے ہمارے ساتھ چلے تو یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی ختم نبوت مانتے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق سے چلو، عقیدہ ان کا، ترتیب بھی ان کی، لیکن اگر وہ ساتھ چلے تو حق یہ ہے ہم نے ساتھ نہیں لیا، وہ بھی ساتھ چلے، کیونکہ ان کے بھی دل کی آواز یہ تھی۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث کو وہ نہیں مانتے کیونکہ یہ حدیثیں ہماری کتابیں ہیں، ان کی اپنی جدا کتابیں ہیں۔ اگر وہ مانتے ہوتے صحیح مسلم کو تو وہ تو ابو بکر و عمر پر کسی قسم کی کوئی تنقید نہ کرتے، لیکن ان کی کتابیں اور ہیں، میں اس وقت ان کی تردید نہیں کر رہا، میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت میں جو بھی ہمارے ساتھ چلا ہے اس نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، نہ ہم نے احسان مانگا ہے، عقیدہ سب کا تھا، اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے سب قادیانیوں کے مقابلے میں نکلے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے دباؤ میں یہ نکلے تھے؟ نہ، جتنے بھی اور ہمارے سوا جتنے بھی اور طبقے ہیں یا حلقے ہیں ان سب نے بتانے کے لیے کہ ہم سب آقا کے غلام ہیں اور ختم نبوت پر ہم یہاں رکھتے ہیں، تو نکلے اپنے، جب وہ اپنے لیے نکلے تو ہم سے کیوں سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کیوں ساتھ لیا تھا؟ ہم کب گئے تھے ساتھ ان کا ڈھونڈنے؟ ہم کب گئے تھے؟ وہ سب نکلے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ختم نبوت کے اسی میلان کا صدقہ ان کو بھی ماننے کی توفیق دے کہ ختم نبوت کا معنی پورا نہیں ہو سکتا جب تک ابو بکر عمر کو نہ مانو۔ تو یہ جو سوال آپ نے کیا نا کہ پھر ختم نبوت نے ان کو ساتھ کیوں لیا تھا، جواب مل گیا نا کہ ساتھ ہم نے نہیں لیا، وہ نکلے، اور جو ہمارے ساتھ نکلے تو کیا ہمارا اخلاقی فرض نہیں بنتا کہ آؤ چلو؟ تو ہم نے اس کو غنیمت کیوں سمجھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسمبلی ایک جگہ ایسی ہے جس کو کہ قومی آواز کہتے ہیں، اسمبلی ایسی جگہ کا نام ہے جس کو قومی آواز کہتے ہیں۔ تو ہماری قوم میں، اس ملک میں وہ باشندے تو ہیں، ان کے نمائندے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے ممبر بھی الیکٹ ہو کر وہاں آ سکتے ہیں۔ تو جب کوئی قومی سطح پر بات اٹھائی جائے تو پھر اسمبلی میں اس چیز کو پاس کرنا ضروری تھا، اس لیے اسمبلی میں جو بھی آئے، اگر کوئی اس وقت عیسائی بھی ممبر بیٹھا ہوا ہو تو اس کو بھی ہے کہ ادھر یا ادھر ووٹ دیں۔ تو ان کو ساتھ جو لیا تھا وہ اسمبلی کے مارکے کے لیے لیا تھا، وہ ایک قومی مارکے کے لیے لیا تھا۔ تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمارا عقیدہ جو ہے ختم نبوت کا ہم اس کے بارے میں کھل کر بات بھی نہ کر سکیں۔ بھائی جب تحریک چلنی ہو یا تحریک چلانی ہو یا اسمبلی کو مخاطب کرنا ہو تو اس وقت تو مسئلت ہے کہ ہم ساتھ ان کے ہو جائیں یا وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں، لیکن جب ہم اپنے بھائیوں میں بیٹھے ہوں تو ہم اپنے بھائیوں کو اپنے عقیدے کی تعلیم دیں یا اسی اشتراک کے بھنور میں ڈوب جائیں۔ دوسروں سے مل کر آنا ایک تحریک ہوتی ہے، اس کے پیچھے سیاسی حکمت ہوتی ہے، پولیٹیکل وزڈم ہوتی ہے، تو اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں، ہم وہ کریں، لیکن جب ضرورت ہو اس وقت تو حکمت کا کوئی پالیسی اختیار کی جائے، اس کا انکار نہیں۔